مرزا غالب ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور عظیم ہندوستان کے عظیم سخنور، مفکر اور عالم جس کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ غالب کی جائے پیدائش اکبر آباد آگرہ ہے، جسے اب آگرہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ غالب کی ولادت 27 دسمبر 1797 کو اکبر آباد آگرے میں ہوئی۔ بچپن آگرے میں گزرا۔ اسد اللہ خان نام اور غالب تخلص تھا۔ مرزا نوشہ لقب اور نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ خطاب تھا۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا۔ جب غالب کی ولادت ہوئی اس وقت آگرہ مرہٹوں کے قبضے میں تھا اور سلطنت مغلیہ کا آخری تاجدار مرہٹوں کا قیدی بنا ہوا تھا۔ انگریزوں کا ستارہ عروج پر تھا۔ مرہٹوں کو شکست دے کر انگریزوں نے اپنا پرچم دلی و آگرہ اور اس کے اطراف و جوانب پر لہرایا۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان عرف مرزا دولہا کی شادی کمیدان خواجہ غلام حسین رئیس آگرہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ کے مشہور اساتذہ سے پائی۔ شیخ معظم جو اس وقت آگرے کے نامی معلموں میں سے تھے، ان سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ غالب میں اپنے چھوٹے بھائی مرزا یوسف خان کے سن شعور تک آگرے میں رہے۔ ہرمزد نامی ایک پارسی شخص جو غالباً آگرے میں بحیثیت سیاح آیا اور اسلام قبول کر لینے کے بعد اس کا نام عبدالصمد ہو گیا۔ عبدالصمد 2 برس تک مرزا کے یہاں کے پاس آگرے میں رہے اور غالب نے 2 برس تک عبدالصمد سے فارسی پڑھی۔ آگرے میں غالب کا ننھیالی مکان جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس کے بارے میں غالب لکھتے ہیں کہ ہماری بڑی حویلی وہ ہے جو اب سیٹھ لکھی چند نے مول لی ہے۔ اس کے دروازے کی سنگین 12 دری میں میری نشست تھی۔ آگرہ کی اس حویلی میں اب اندربھان گرلز انٹر کالج ہے۔ یادگار غالب میں کلا محل کا ذکر ہے۔ وہ کلا محل اب کالا محل ہو گیا ہے۔ یہ کالج وہیں ہے۔ غالب کے نانا کی جاگیر میں بہت سارے دیہات بھی شامل تھے۔ شہر آگرے میں ان کی بڑی جائیداد تھی۔ 15 ستمبر 1833 کو منشی شیو نارائن آرام اکبر آبادی آگرے میں پیدا ہوئے۔ مفید عام کالج قائم کیا۔ موتی لال نہرو روڈ پر مفید عام انٹر کالج آج بھی قائم ہے، مگر منشی شیو نارائن آرام اکبر آبادی کی ایک تصویر اور ایک ہال کے علاوہ وہاں اب کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں کے حالات دیکھ کر اور سن کر آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتا ہے۔ ایک اہل درد نے سنسان جو دیکھا قفس، یوں کہا آتی نہیں اب کیوں صدائے عندلیب۔ مفید الخلائق پریس بھی منشی شیو نارائن آرام اکبر آبادی کا تھا اور عالمی شہرت یافتہ شاعر غالب کا پہلا دیوان فارسی اور دیوان اردو 1863 میں یہیں سے شائع ہوا تھا۔ دستمبو فارسی پہلی بار نومبر 1858 میں مطبع مفید الخلائق آگرہ سے چھپی۔ اردو کی ہر اچھی کتاب مطبع مفید الخلائق آگرہ سے ہی چھپتی تھی۔ اس مطبعے سے کتاب کی اشاعت معیار و شہرت کی ضمانت تھی۔ منشی شیو نارائن آرام اکبر آبادی غالب کے شاگرد تھے۔
غالب کے ہمعصر اساتذہ میں جو اس وقت آگرے میں تھے ان میں خلیفہ اسیر، مرزا اعظم علی بیگ اعظم، افہام اللہ افہام و ساحر، سید محمد علی تپش، مولوی نبی بخش حقیر، مہاراجہ بلوان سنگھ، مرزا فانی رنج، سید بلاقی زر، قطب الدین خاں باطن، احمد خاں شیفتہ، منشی جواہر لال جواہر، میر سعادت علی سید، مولوی اصغر علی اصغر کے نام قابل ذکر ہیں۔ بابو گوبند سہائے نشاط اکبر آبادی جنہوں نے 1862 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور آگرہ دیوانی میں وکیل ہوئے، یہ بھی غالب کے شاگرد تھے۔ غالب کی شادی نواب الہی بخش خاں معروف کی صاحبزادی اور نواب احمد بخش خاں والی فیروز پور جھرکا جاگیردار لوہارو کی بھتیجی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ اس وقت مرزا کی عمر 13 برس اور ان کی بیوی امراؤ بیگم کی عمر 11 برس کی تھی۔ غالب کے 7 اولادیں ہوئیں مگر ان میں سے کوئی نہ جیا۔ تب امراؤ بیگم کے بھانجے زین العابدین خاں کو گود لے لیا تھا۔ غالب عارف سے بہت محبت کرتے تھے مگر افسوس کہ زین العابدین عارف کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تو غالب ایک غزل بطور نوحے کے لکھتے ہیں: لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ خدائے سخن اور فن غزل گوئی کے استاد میر تقی میر کی ولادت 1723 کو اکبر آباد آگرے میں ہوئی۔ وہ آگرے کے ایک شریف خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ محلہ ہینگ کی منڈی میں ان کا موروثی مکان تھا۔ اب ہینگ کی منڈی آگرہ جو جوتوں کے کاروبار کے لیے مشہور ہے۔ میر تقی میر کا انتقال 1810 میں لکھنؤ میں ہوا۔ میر تقی میر غالب کے ہم وطن یعنی آگرے کے ہی تھے۔ مرزا کے اشعار نواب حسام الدین حیدر خاں نے میر تقی میر کو دکھائے۔ غالب کے لڑکپن کے اشعار سن کر میر نے یہ کہا کہ اگر اس لڑکے کو کوئی استاد کامل مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے رستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر ہوگا ورنہ مہمل بکنے لگے گا۔ میر تقی میر کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی اور رفتہ رفتہ مرزا کے کلام کو شہرت حاصل ہونے لگی اور وہ لاجواب شاعر بن گئے۔ غالب کے نانا خواجہ غلام حسین خاں جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام گلاب خانہ ہے۔ اس وقت گلاب خانہ فارسی زبان کا مرکز تھا۔ ان میں فیضی، ابوالفضل، بیاضی، ہشمی، خنجر بیگ چغتائی، طالعی یزدی، صوفی، سیرابی اکبر آبادی، شیدا، طفلی، برہمن، خان آرزو اکبر آبادی، بیدار شاہ محمدی اکبر آبادی، ذوقی، سحری، افضل وغیرہ کی صحبت نے مرزا کو صاحب کمال و علم بنا دیا۔ محلہ گلاب خانہ آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ غالب کا بچپن یہیں گزرا۔ یہ محلہ اس زمانے میں فاضلان فارسی کا محلہ تھا۔ اس وقت فارسی اور اردو میں طرحی مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ پنجاہنگ میں ایک خط مرزا اعظم علی کے نام ہے جو فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ اردو میں کچھ اس طرح ہے: میر اعظم علی
غالب کے بچپن کے دوست تھے۔ ان کو لکھتے ہیں، آپ کے خط نے میری مردہ آرزوؤں میں زندگی کی روح دوڑا کر دنیائے دل کو محشرستان بنا دیا۔ دیرینہ آرزوؤں کے جو کانٹے دل میں چبھے ہوئے تھے وہ دل سے باہر نکال رہے ہیں۔ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب یہ پوری کائنات یعنی اکبر آباد میرا وطن تھی اور ہمدرد دوستوں کی انجمن ہر وقت آراستہ رہا کرتی تھی۔ غالب کو فارسی سے خاص رغبت تھی اور شعرگوئی سے فکری مناسبت۔ 11 برس کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے اور خاص طور پر آگرے کے علمی ماحول نے غالب کی شاعری پر اثر ڈالا۔ ان کی شاعری دل کی گہرائیوں کو چھوتی ہے اور ہمیں یہ قبول کرنا ہی پڑتا ہے کہ غالب کا انداز بیان ہی انہیں اوروں سے الگ کرتا ہے۔ سننے والا بجائے رنج و غم کے ایک خاص قسم کی مسرت حاصل کرتا ہے۔ غالب کو اپنی انفرادیت کا خود احساس تھا۔ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے کہ بدنام بہت ہے۔ غالب عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ کلام میں روانی ہے۔ ان کے کلام کی یہ حقیقت ہے کہ جب پڑھیے نیا لطف آتا ہے۔ دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے۔ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تھے۔ حالی نے 19ویں صدی کے آخر میں یادگار غالب جو غالب کی سوانح عمری ہے لکھ کر غالب کی قدر و منزلت کی اور ان کی زندگی سے وابستہ تمام معلومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر خوب لکھا جو رہتی دنیا کے لیے سند ہے۔ غالب کو سمجھنے پہچاننے کے لیے یادگار غالب کا مطالعہ لازمی ہے۔ غالب اردو غزل میں ایک نیا خیال، نیا فلسفہ، ایک نیا گوشہ فکر اور ایک نیا شعور لے کر آئے تھے۔ ان سے پہلے ایسی بے باکی اور کہیں نہیں ملتی، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ مرزا غالب کی شاعری جتنی حسین اور دلکش ہے اتنی ہی دلچسپ اور پرکشش ان کی شخصیت بھی ہے۔ وہ ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم نثر نگار بھی ہیں۔ ان کے خطوط ہمارے لیے بیش قیمتی سرمایہ ہیں۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی اکتوبر 1868 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ مارچ 1869 میں۔ اس کے علاوہ وہ خطوط غالب، قاطع برہان اور غدر کے احوال پر ان کی تصنیف دستمبو۔ غالب کے خط لکھنے کا انداز بالکل الگ تھا۔ غالب پنجاہنگ میں لکھتے ہیں کہ خطوط نویسی کا میرا یہ طریقہ کہ جب لکھنے کو قلم اٹھاتا ہوں تو مکتوب علیہ کو ایسے الفاظ سے پکارتا ہوں جو اس کی حالت کے موافق ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی مطلب شروع کر دیتا ہوں۔ القاب و آداب کا
पुराना तरीक़ा, शादी व गम का कदीम रवैया मैंने बिल्कुल तर्क कर दिया है। मसलन नमूना मुलाहज़ा हूँ। हा हा हा, मेरा प्यारा मेहदी, आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो, ये रामपुर है, दारुस्सुरूर है, जो लुत्फ़ यहाँ है और कहाँ है। आओ मियाँ सैयदज़ादे आज़ादा, दिल के आशिक़ दिलदादा, ढहे हुए उर्दू बाज़ार के रहने, हसद से लखनऊ को बुरा कहने वाले। गालिब ने 1857 की पहली जंग आज़ादी की तबाही व बर्बादी को आँखों से देखा था। पेंशन के लिए कलकत्ते तक का सफ़र, तंगदस्ती, कर्ज़ ख्वाहों की मुसीबत और परेशानियों ने गालिब को एक ऐसा फ़नकार बना दिया जिसे दुनिया कभी फरामोश कर ही नहीं सकती। उनके ख़ुतूत उर्दू नस्र का शाहकार बन गए। वो अपने हौसले से ज़िंदगी के हर गम और हर मुसीबत का मुकाबला करते रहे और अपने अजीज़ों, दोस्तों, शागिर्दों को ख़त लिखकर अपने दिल की बात बताकर तसल्ली करते रहे। एक ख़त में मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखते हैं, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख़ नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। बंदा परवर, पहले तुमको ये लिखा जाता है कि मेरे दोस्त कदीम मीर मुकर्रम हुसैन साहब की खिदमत में मेरा सलाम कहना और ये कहना कि अब तक जीता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा हाल मुझको भी नहीं मालूम। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आता हूँ तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूँ। ऐ मर्ग नागहां, तुझे क्या इंतज़ार है। ये कोई न समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ। जो दुख मुझको है उसका बयान मालूम, मगर उस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। अंग्रेज़ी कौम में से जो उन रूह स्याह कालों के हाथों कत्ल हुए, कोई मेरा उम्मीदगाह था और कोई मेरा मुशफ़िक़ और कोई मेरा दोस्त और कोई मेरा यार, कोई मेरा शागिर्द। हिंदुस्तानियों में कुछ अजीज़, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक़, सो वो सब खाक में मिल गए। एक अजीज़ का मातम उसको ज़ीस्त क्यों कर न दुश्वार हो। हाय इतने यार मरे, जो मैं मरूँगा तो मेरा रोने वाला भी न होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल नहीं वरना दिखाता तुझको दागों की बहार। इस चरागां का क्या करूं, क्या कार फरमा जल गया। गालिब के ख़ुतूत का यही कमाल था कि मुंशी हरगोपाल तफ्ता, जो गालिब के अजीज़ तरीन शागिर्द थे, मीर मेहदी मजरूह मिर्ज़ा के मायानाज शागिर्द थे। मीर सरफराज हुसैन ख्वाजा गुलाम गौस का नाम जिंदा जावेद हो गया। इसकी वजह गालिब के ख़ुतूत हैं जो हमेशा पढ़े जाते रहेंगे। गालिब ने अपने ख़ुतूत के ज़रिए इंसानों के दरमियान फैली नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए अपने दिल से निकली बात लोगों तक पहुँचाई। जहाँ उन्होंने संजीदा मौज़ूआत पर लिखा, वहीं तंज़ मिज़ाह को अपने ख़ुतूत और शायरी में जगह दिया। संभलने दे ज़राए नाउमीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख़याले यार छूटा जाए है मुझसे। शायरी
غالب کی زندگی تھی۔ انہوں نے شاعری کو ایک خوبصورت زندگی کی طرح جیا ہے، اور آخر 15 فروری 1869 کو غالب کا انتقال ہوا اور درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نزدیک دفن ہوئے۔ مرزا غالب کا دائرہ تخیل کائنات کی طرح وسیع ہے۔ وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیائے سخن کے عظیم اور محبوب شاعر ہیں۔ وہ اپنے الگ انداز بیان کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور